اگرچہ کتنی ہی کوئی حسین عورت کیوں نہ ہو، جس کا حسن آپ کو بہت زیادہ اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ حسن سے متاثر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے، اعجاب کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر اچانک کیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگرچہ آپ کو اس کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ اب بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یار یہ تو نبی کی شان سے بعید ہے کہ انہیں کوئی عورت بہت خوبصورت نظر آئے اور وہ ان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو، یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے۔ حکیم الامہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، فرمایا کہ وجدان کل شیء علی ما هو علیہ، جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا سمجھنا یہ کمال ہے انسان کا، یہ عیب بولو بھائی نہیں۔ اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو وہ آپ کو خوبصورت لگے گی، اور لگنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی۔ اگر مائل نہیں ہو رہی تو یہ آپ کے اندر کمال نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بولو بھائی، فالٹ ہے۔ ہاں مائل طبیعت ہوگی، پھر آگے وہ دیکھتا ہے کہ شرعی حدود مجھے کہاں تک جانے کی اجازت، تبھی تو پردے کا حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں سے عورتوں کا پردہ نہیں ہے، جو نیک بزرگوں سے، کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ آدمی ہے تو ان سے بھی پردہ، کیا ہو گیا بولو نا یار۔ بعض پیر و مرشد ایسے ہیں جن سے جوان عورتیں پردہ نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں یہ تو کیا ہے، پہنچے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں آدمی ہے یا نہیں ہے؟ آدمی ہے تو جتنا بھی پہنچ جائے، کہیں بھی پہنچ جائے آدمی ہے تو جوان عورت کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا۔ نبی سے کرتی تھی پردہ تو عام آدمی سے کیوں نہیں کریں گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، تو جب وہ گھر میں آئی ہیں تو ان کے جسم پہ باریک لباس تھا جس سے جسم کی کھال جھلک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا اور ناراضی کا اظہار کیا، اور فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم ظاہر کرنا جائز، بولو بھائی، نہیں ہے۔ ورنہ نبی کہہ سکتے تھے ہاں بھائی میری تو بہنوں کی طرح ہے، سالی ہے تو مجھے تو کوئی فتنہ ہے ہی نہیں، غصے کا اظہار کیا۔ تو کمال یہ ہے کہ حدود شریعت، عزت دار اور شریف آدمی حرام کی طرف طبیعت مائل ہو تو بھی وہ جاتا نہیں ہے، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ حلال و حرام کا فرق کیے بغیر مائل ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ اسلام کی باؤنڈری ہے جو اسلام نے رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی نظر کسی عورت پہ پڑی، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس آ کے آپ نے اپنی خواہش کو پورا کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری نظر اگر کسی عورت پہ پڑے اور تمہیں خیالات آئیں تو فوراً اپنی زوجہ کے پاس جاؤ تاکہ تمہارے ذہن میں جو خیالات پیدا ہوئے ہیں وہ کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو اب کوئی کم ظرف انسان ہوگا تو وہ تو یہ طعنہ دے گا کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کی گلی میں نظر پڑی اور وہ اپنی بیوی کے پاس آ رہے ہیں، تو لیکن کوئی عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا یہی آپ کے سچے نبی ہونے کی، بولو بھائی، علامت۔ تکلف نہیں ہے بھائی، مرد ہیں، ہمارے نبی مرد تھے، مردانگی میں کامل تھے، تو ناجائز کی طرف نہیں گئے، فوراً گھر آئے اور ہمیں بھی ترغیب دی کہ اگر کسی کی نظر کسی پہ پڑ جائے، بلا اختیار نظر ہے، یہ جان کر نظر نہیں ہے، اور اس کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوں تو ان خیالات کو دل میں نہ رکھے، کیونکہ پھر وہ گناہ کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ حلال راستہ اختیار کرے، حلال راستہ۔ تبھی تو میں کہتا ہوں نکاح جلدی کیا کرو۔ اور آج کل بدنظری کے امکانات اس دور کے لحاظ سے کئی گنا، آج کل آپ کو گلی میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے موبائل، آپ کے انٹرنیٹ، فیس بک، ہر جگہ ایسی فوش تصویریں آتی ہیں جو انسان کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں، اور مرد پھر پابندی لگا دی ابا نے کہ بیٹا تیری شادی
تو پھٹ جاتے ایک دن دھماکے کے ساتھ. ایک دن جمع ہو رہے ساری خواہش اندر, دھماکے کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ایک دھماکہ ہوا, دنیا سے چلے گئے. اس کا ایک مفہوم ہے دنیا سے چلے گئے کہ کیا مطلب ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی جو جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس میں رشتہ داری ہے, ساتھ رہنا ہے, کمالات ہیں, قوت ہے. دولت مند سے بھی محبت ہوتی ہے لوگوں کو کہ اس میں طاقت زیادہ ہے, وہ کچھ کر سکتا ہے جو غریب نہیں کر سکتا. تو جب یہ محبتیں اللہ نے انسان میں رکھی, یہ نیچرل ہیں. تو اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں تو وہ محبت بھی کیا کرے گا؟ زیادہ. چاہے وہ بیوی سے محبت ہو, والدین سے ہو, بہنوں سے ہو, اولاد سے ہو, مرد میں محبت کا عنصر اللہ نے زیادہ رکھا ہے. میں نے ایک گورے کی کتاب پڑھی ہے, گورے کی, جو سائیکالوجسٹ تھا, اس نے نفسیات پہ کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ بھی ہوا. اس نے یہ بات لکھی ہے کہ مرد محبت کو جلدی نہیں بھولتا, محبت سے جلدی, عورت جلدی دستبردار ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ مر گئے, آپ کی بیگم بہت روئے گی, تھوڑے دنوں میں سیٹنگ کیا ہو جائے گی؟ بھول جائے گی. بھولنے کا عنصر زیادہ ہے. آپ کو بیوی سے محبت تھی, بیوی مر گئی, تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آدمی اتنی جلدی نہیں بھول, وہ بہت عرصے تک یاد رکھے گا. اور میں عجیب بات آپ کو بتاؤں, میں نے طلاقوں کے بعد مرد پاگل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں, بیوی کو یاد کر کر کے پریشان, ڈپریشن کے مریض بن کے. ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ہے, سمجھ آ رہی ہے بات, جو لوگوں کو ڈپریشن کا علاج بتاتے ہیں, بیوی چھوڑ کے چلی گئی تو خود کیا ہو گئے؟ دماغی, یعنی جو لوگوں کو اسٹریس کا حل بتا رہا ہے نا, وہ خود کیا بن گیا؟ پاگل ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس کی دی ہے محبت میں؟ ماں کی. باپ کی مثال بولو نا یار, نہیں دی. حالانکہ باپ اگر فطرت پہ ہو, یہ پہلے بتا دوں, ہر ربا کی بات نہیں کر رہا, چرسی بھی ہے, ہیروئنچی بھی ہیں, ایک نمبر کے مرد وہ ہے نا جس کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے, جو کم وقت بیٹھا ہوا ہے, نہ روزگار تلاش کرتا ہے, نہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے, گٹکا پان, یہ اس قسم کی, یہ آدمی نہیں ہے, یہ پجامہ ہے. معذرت کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو آدمی ہے, یہ پجامہ ہے, کیا ہے, تو یہ آدمی نہیں ہے. آدمی کی بات کر رہا ہوں, غیرت ہو اس میں اللہ نے برداشت بھی, تبھی تو جنگوں میں لڑتا ہے. وہ برداشت کم ہوتی تو جنگوں میں لڑتا, جا کے توپوں کا مقابلہ